عام سویلینز ہیں ان کو آپ فوجی ٹرائل میں اگر لے جائیں گے تو یہیں سے ہی بیسک ہیومن رائٹس کی وائلیشن شروع ہو جائے. انور مقصود کے ساتھ آپ نے کیا کیا؟ آج کہا کہ 200 بندے جہاں ہوں گے اس سے زیادہ تو میں بات نہیں کر سکتا, میرے پہ پابندی ہے کہ حامد خان صاحب وہ وکلا تحریک کس دن چلے گی, آپ کا لیڈر جیل میں, سال سے اوپر آپ کو ہو گیا. اگر امریکہ یہاں رجیم چینج کر سکتا ہے تو وہ اس رجیم چینج کو ریورس بھی کر سکتا ہے. جو مقبول ہے وہ اس وقت تو اڈیالہ کا اسیر ہے, لیکن مجھے نہیں لگتا آپ زیادہ دیر ان کو قید کر کے رکھ سکتے ہیں. بالآخر ایک نہ ایک دن تو ترنت قریب وہ باہر ہوں گے, یا آپ لکھ لیجیے گا میری بات. پاکستان میں میڈیا شاید آزاد اس طرح سے نہیں رہا, کبھی بھی نہیں رہا. جوڈیشری کی جو کیمپین چلی, پرویز مشرف کی ڈائریکٹلی آرڈرز تھے کہ جیو پہ اٹیک کیا جائے اور بین کی جائے ان کی ٹرانسمیشن. میں چھت سے لائیو بھی پر کامران خان صاحب اس کو ہوسٹ کر رہے تھے. جرنلزم شاید پاکستان کے اندر ڈرائنگ روم تک محدود ہو گئی ہے یا اسٹوڈیو کے اندر تک محدود ہو گئی ہے. پاکستان کی میرے خیال سے تاریخ کی بدترین سانحات میں سے اگر آپ اس کو کہیں تو یہ ڈی چوک کا. السلام علیکم, مائنس نیوز کے ساتھ فوزیہ کلثوم رانا اور ایک اور ایکسائٹنگ ایپیسوڈ کے ساتھ ہم حاضر ہیں آپ کی خدمت میں. اور ہمارے چینل کو فالو کرتے رہیے اور کچھ چٹپٹے سوالات کے ساتھ ہم پارٹ 2 لے کر آئے ہیں. آسمہ چودھری سینئر صحافی, کالمسٹ ہیں, مفکر ہیں, اور خاص طور پر جن پر کوئی بات کرنے سے ڈرتا ہے یہ بلا جھجک ٹویٹر پہ لکھ بھی دیتی ہیں, تو ان کی پہچان جو ہے وہ سچائی ہی ہے. آسمہ صاحبہ, ہم نے دیکھا حالیہ ڈیولپمنٹ کے جو سویلینس ہیں ان کے ٹرائلز پر جو آئینی بینچ نے فیصلہ دے دیا, اور ہم توقع تو نہیں کر رہے تھے, ہم چاہ رہے تھے کہ سویلینس کو ظاہر ہے ان کا وہ پورا پروٹوکول جو ہمارا کانسٹیٹیوشن کہتا ہے, فنڈامنٹل جو رائٹس ہیں ان کو وائلیٹ نہ کیا جائے. لیکن کیا مطلب فریڈم آف اسمبلی بھی ہمارا کانسٹیٹیوشن دیتا ہے, لیکن ہم کہیں نہ کہیں ہم گھٹن بڑھاتے جا رہے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. مجھے لگتا ہے یہ مفادات کی جنگ ہے. آپ جب کسی سے بدلہ لینے پہ اترتے ہیں اور اس حد تک اگریسو ہو جاتے ہیں, اس حد تک میں کوئی سخت لفظ استعمال نہیں کرنا چاہتی, لیکن یہ تمام مفادات کی جنگ ہے. اور پستے اس میں غریب عوام ہے, ان کا کیا قصور ہے؟ میرے پاس تو ایسے ایسے آپ یقین کریں کیسز آ رہے ہوتے ہیں, ہم ٹویٹر پہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ 2 سال ہو گئے, ایک بچہ 9 مئی کے لیے اندر بند ہے, اس کی والدہ بھی ڈیتھ ہو گئی, باپ بھی مر گیا. ایسے ایسے کسی کے 2-2 4-4 سال کے بچے ہیں, وہ عدالتوں میں رول گئے, وہ پیشیوں کے لیے رول گئے, وہ ایون ان کی ملاقات تک نہیں کرائی جا رہی. حسان نیازی کی مثال لے گئے, بالکل حفیظ اللہ نیازی ایون کے بڑے بہت بڑے نیازی صاحب کتنے بڑے صحافی ہیں, اور جو ان کی پہنچ ہے اور جس لیول تک وہ آپریٹ کر سکتے ہیں, دیکھیں ان کو بھی ایک ٹف ٹائم ملا ہے. تو ہر ملک کے کانسٹیٹیوشن میں ایک فیئر ٹرائل کا حق ہوتا ہے, اور ہمارا آرٹیکل 10A سے لے کے آپ 20 تک آپ دیکھ لیں, سب میں ایک یہ ہے کہ آپ کو فیئر ٹرائل کا حق دیا جائے گا, انسانی حقوق کی وائلیشن نہیں ہوگی. یہ کون سے فوجی ہیں؟ دیکھیں جو بندہ فوج میں جاتا ہے نا اس کو پتہ ہوتا ہے کہ اس کی سروسز میں اس کے اوپر یہ ریسٹرکشنز ہیں, اگر اس نے یہ کام کیا تو اس کے اندر خود ہی فوج کے اندر احتساب کا سسٹم موجود ہے, تو وہ اس کے لیے سزا و جزا کا قانون وہاں موجود ہوتا ہے, اور اس چیز کے لیے تیار بھی ہوتے ہیں, وہ ڈسپلن کی کوئی خلاف ورزی اس طرح سے نہیں کرتے. تو جو عام سویلینز ہیں ان کو آپ فوجی ٹرائل میں اگر لے جائیں گے تو یہیں سے ہی بیسک ہیومن رائٹس کی وائلیشن شروع ہو جائے. کیونکہ فوجی ٹرائل میں ہوتا یہ ہے کہ پہلے سے ہی آپ کیس بنا دیتے ہیں کہ یہ بندہ اس نے یہ کام کیا ہے اور اس کی یہ سزا ہے, اور اس کے بعد ایک جو بھی وہاں ان کی اپنا جوڈیشل اندر کا انٹرنل سسٹم ہوتا ہے, اور وہیں پہ اور ایک عام سا وکیل آپ کو بھی دے دیا جاتا ہے. لیکن جو اتنی آپ کے اوپر دفعات لگ چکی ہوتی ہیں, تو میرے خیال سے سراسر ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہے. انسانی حقوق کی جو تنظیمیں پاکستان کے اندر ہیں جو بڑا بولتی نہیں ماضی میں کہ جی سویلینس کا کسی صورت فوجی ٹرائل نہیں ہو سکتا, اور اب ایسا ہونے جا رہا ہے, تو میرے خیال سے اب سب کو بولنا ہوگا, اس کے لیے آواز بھی اٹھانی ہوگی. ججز تو کمپرومائز ہیں, آپ نے دیکھ لیا 26ویں جو ترمیم ہوئی ہے, کس طرح کے ججز ہیں, کس لیول کے ججز آئے, اور ان کو اب یہی پتہ ہے کہ آپ ایک سفارش سے آئے ہیں, آپ اس منصب پہ پہنچے ہیں, اور آپ اتنے منصب پہ پہنچ گئے, اور اب آپ نے یہ کام کرنے ہیں تو تب یہاں ٹھہر سکیں گے, ادروائز نہیں. آج بھی عمران خان صاحب جو اڈیالہ جیل میں کل ملاقات ہوئی صحافیوں سے, تو انہوں نے اس میں بھی جج سے ارجمن جو ان کا بالکل کر رہے ہیں, تو اس میں انہوں نے کہا جج صاحب آپ کو مبارک ہو, آپ کی پروموشن ہوگی. تو جج نے کوئی جواب نہیں دیا خان صاحب کو, تو اپنا وہ کام کرنے لگ پڑے. انہوں نے کہا میں نے آج سنا ہے کہ آپ نے اتنی تیزی دکھائی ہے میرے کیسز میں, تو آپ کو جو ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں جج اپوائنٹ کیا جا رہا ہے. تو یہ جس ملک میں یہ معیار ہو انصاف کا, تو پھر اللہ ہی حافظ ہے, پھر تو آپ کوئی امید نہیں کر سکتے. لیکن میرے لیے میرے نزدیک یہ بہت بدقسمت دن ہے اور بدقسمت فیصلہ ہے. شاید جو سویلینس کا ٹرائل ہے فوجی عدالتوں میں ہم دیکھنے گئے, ہمیں ٹرائل میں الجھایا جا رہا ہے. پیکا کے حوالے سے بھی امینڈمنٹ آ رہی ہے, اتھارٹی بنائیں گے, زیادہ سخت سزائیں دیں گے. پہلے ہی دیکھیں کوئی صحافی 3 کروڑ تک ویسے بھی ادا نہیں کر سکتا ہے, اپنی خبر کا آپ کو سورس بھی بتانا ہے, مطلب اتنی الجھنوں میں الجھا دیا ہے
ہمیں سزا یافتہ بنانا ہے یا قوم کو تہذیب یافتہ بنانا ہے، یہ کیا ہے؟ نہیں، سزا یافتہ بھی بنانا ہے اور آپ کو چپ کا روزہ بھی رکھوانا ہے کہ آپ نے کوئی بات نہیں کرنی، کوئی سوال نہیں اٹھانا. بنانا ریپبلک میں جیسا ہوتا ہے نا، جنگل کا ایک قانون ہوتا ہے کہ جی طاقتور شیر ہی اور باقی سب پہ آپ ہر طرح کا ظلم اور جبر ڈھا لیں گے اور آپ نے آواز نہیں نکالنی. تو اسی طرح کے قوانین ہیں، ان میں آپ بے شک ترامیم کریں. کتنا عرصہ آپ رہ لیں گے اقتدار میں؟ ابھی مصر آپ نے سیریا میں دیکھا کیا ہوا، 54 سال ایک خاندان کی حکومت رہی، بشار الاسد وہ رہے، ان کے والد رہے 54 سال اور 10 دن کی مومنٹ تھی. 10 دن کے اندر ان کو جو ہے نکلنا پڑا. تو جو ڈکٹیٹرشپ ہے یا جو جبری حکومتیں ہیں، جو غیر سیاسی حکومتیں ہیں، غیر جمہوری حکومتیں ہیں، وہ زیادہ سسٹین نہیں کر سکتی. ٹھیک ہے آپ 10 سال لگا لیں، 11 سال لگا لیں، تو پھر فیصلہ بالآخر پاکستان کے عوام نے ہی کرنا ہے. میں پاکستان کے ساتھ اگر بات کروں تو وہ جمہوری ہی بنیادی جمہوری ہے. اور میں کل بھی سوچ رہی تھی کہ دنیا میں آپ جتنے ممالک دیکھ لیں، شام دیکھ لیں، عراق دیکھ لیں، لیبیا دیکھ لیں، سیریا دیکھ لیں، جارڈن ہے، لیبنان ہے، فلسطین، ہر جگہ مسلمان ہی پس رہے ہیں. اور اس کی ریزن آپ کو نظر آئی کہ ان ممالک میں ڈکٹیٹرشپ تھی. اور آج ان ممالک کا جو حال ہے، اللہ معاف کرے، خدا نہ خواستہ پاکستان کے ساتھ ایسا نہ ہو، لیکن ان ممالک میں جبر تھا، ظلم تھا، بادشاہت تھی، خاندانی تسلط تھا، اور نتیجہ آپ کے سامنے. آپ صحیح کہہ رہی ہیں، نتیجہ ہمارے سامنے. برِ صغیر جب تقسیم ہوا نا، ہم کہتے تھے جی ہمیں کوئی بھی فریڈم ادھر حاصل نہیں ہے، تو جی گورے جو ہیں وہ اپنے ملک میں چلے جائیں، ہمیں آزاد کر دیں. انہوں نے آزاد کر دیا، لیکن صورتحال اتنی خراب ہو گئی ہے کہ اب ہم سارے گوروں کے ملکوں کے لیے ویزا اپلائی کر رہے ہیں، برین ٹرین ہو رہا ہے، پاکستانی موو کر رہے ہیں. کیا ہم یہ صورتحال کنٹرول نہیں کر سکیں گے؟ یہ ہو کیا رہا ہے؟ دیکھیں، جس ملک میں آپ پہ بولنے پہ پابندی ہے، لکھنے پہ پابندی ہے، سوچنے پہ پابندی ہے، آپ کے لیے تخلیقی صلاحیتوں، فکری صلاحیتوں پہ ہر طرح سے ظلم ہے، جبر ہے، لوگ بات نہیں کر سکتے. آپ باہر جاتے ہیں، آپ کے پاس کوئی سیکیورٹی نہیں ہے، کوئی موبائل چھین کے آپ کا لے جائے گا، کوئی پرس چھین کے لے جائے گا. ہاسپٹل، سرکاری اسپتال آپ جا سکتے ہیں، پرائیویٹ دے کے آپ کو پیسے دے کے اپنا علاج کرانا ہے. حالانکہ ہم ہر چیز کے ٹیکس پے رہے ہیں. ہم ایک صابن بھی خریدتے ہیں، ہم اس پہ بھی ٹیکس دیتے ہیں. تو باہر کے ممالک میں جب آپ ٹیکس دیتے ہیں تو ریٹرن میں آپ کو ہر طرح کی سہولت، آپ کے بچوں کی تعلیم فری ہے، آپ کا علاج فری ہے، آپ کو جاب سیکیورٹی. پاکستان میں تو ایسا بھی سب کچھ نہیں ہے. تو اس لیے ظاہری بات ہے، جو پڑھے لکھے لوگ ہیں، برین ڈرین آپ کا شفٹ ہو گیا، لوگ باہر کو پریفر کر رہے ہیں. یہاں پہ آپ کے پاس کیا سیکیورٹی، مواقع نہیں ہے، مواقع نہیں ہے. اور جو میرے خیال سے کچھ پڑھے لکھے لوگ تھے ان کو بھی آپ نے دبا دیا. پاکستان میں تو نوبت یہ آ گئی کہ شاعروں ادیبوں پہ پابندی لگی. دیکھیں افکار الوی جو ہے وہ ایک شاعر ہے، اور وہ ایک عام سے چھوٹے سے علاقے کا سرائکی شاعر ہے. اس نے وہ کیا کہہ دیا، مرشد میں کیا لڑتا اپنی فوج سے، کہ کیا جو بھی شعر تھا اس پہ آپ نے اس سے حلف نامہ لکھوا لیا. اور انور مقصود کے ساتھ آپ نے کیا کیا، انہوں نے بھی آج کہا کہ 200 بندے جہاں ہوں گے اس سے زیادہ تو میں بات نہیں کر سکتا، میرے پہ پابندی ہے. تو دیکھیے جب ایسا جبر کا ماحول ہوگا ایک دور تھا فیض جیل میں، ابھی جعلی پہ پابندی تھی. ابھی آپ نے افکار الوی کا ذکر کیا، انور مقصود کا ذکر کیا، احمد فراد کا ذکر کرتے ہیں. تو اس دور میں آپ کو کیا بڑا کون نظر آتا ہے؟ ہمیں ایک وہ نہیں نظر آ رہا کہ ایک ویکیوم ہے. پہلے ہوتا تھا وکلا، سیاستدان، صحافی، مزدور، کسان سب بولتے تو تھے نا، اب تو ہم نہیں بول سکتے. اس کی وجہ کیا؟ اب لوگوں نے کیوں چپ یا منافقت کا لبادہ کیوں اوڑھ لیا؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ منافقت کچھ سینس میں آپ کہہ سکتے ہیں، لیکن میجورٹی دیکھیں لوگوں نے بولا، جس نے بولا اس نے بھگتا. میں نے ابھی آپ کو ایک چھوٹی سی شاعر کا توقع نہیں تھی آسما، وہ نہیں بولے، وہ نہیں بولے. ہاں، کدھر گئے؟ انسانی حقوق کے علمبردار، بڑی بڑی پگڑیوں والے بڑے بڑے صحافی جو بیٹھ کے آپ کو بھاشن دیتے ہیں، جو ذرا سی بات ہوتی تھی اسٹیبلشمنٹ پہ لان تان کر دیتے. آج وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہے، تو شاید فیوریٹس میں سے ہیں، تو شاید اس وجہ سے وہ نہیں بولتے اور وہ بات نہیں کرتے. ہاں، کل کو اگر ان پہ کچھ بنا تو وہ ضرور بولیں گے. وہ پاکستان کو بدنام بھی کریں گے، انٹرنیشنلی پاکستان کے خلاف کالم بھی وہ لکھوا دیں گے، پاکستان کے خلاف کیمپین بھی چلوا دیں گے، بیکاز ابھی ان کے اوپر ایسی کچھ نہیں بن پائی. تو جو آپ بات کریے، ہمارے وکلا تھے، وکلا بھی کمپرومائز رہے. میں حامد خان کا ایک بیان سنتی ہوں ہر مہینے بعد کہ ہم وکلا تحریک چلانے جا رہے ہیں. تو میں ان سے یہ سوال کرتی ہوں کہ حامد خان صاحب، وہ وکلا تحریک کس دن چلے گی؟ آپ کا لیڈر جیل میں، سال سے اوپر آپ کو ہو گیا، اور 26ویں ترمیم منظور ہو گئی. روز آپ کہتے تھے ہاں یہ نہیں ہو سکتی، اس کے پیچھے ہم ایک ملک گیر تحریک چلائیں گے. اتنا اندھا دھند قسم کی فوجی عدالتوں میں ٹرائل ہونے لگے، اس طرح سے کام ہو گئے. تو کہاں ہے ہمارے وکلا؟ وہ کمپرومائز رہے. بارز کو پیسے کھلا دیے گئے،
اپنی مرضی کی بار میں جو اپنے لوگوں کو منتخب کرنا تھا آپ ان کو سامنے لے آئے. تو ہر بندہ شاید کسی کا منہ بند پیسے سے کر دیا, کسی کا پلاٹ سے کر دیا, کسی کو ڈرا خوفا دیا, تو لوگ بھی کمپرومائز ہو گئے, چپ ہو گئے کہ جی ٹھیک ہے ہم کتنا بولیں گے, ہم بولیں گے تو شاید ہم پھنسیں گے. آسما آپ کا جو ایکسپوئر ہے نا, چاہے زرداری صاحب کو ساتھ بات چیت ہو, انٹرویو ہو, مولانا فضل الرحمان ہے, نواز شریف ہیں, ایون عمران خان صاحب کو بھی آپ نے انٹرویو کیا ہے, آپ کو کیا لگتا ہے کیا ایزی ہے جو ایک فارمولا بہت پہلے سے لگانے کی کوشش کی گئی کہ عمران خان اور اس کی پارٹی کو مائنس کر دیا جائے, نتیجے تو وہ برآمد نہیں ہوئے, تو آپ کیا سمجھتی ہیں؟ کیونکہ پہلے جب نواز شریف کے ساتھ جو بھی ایگریمنٹس ہوئے, پھر بے نظیر آپ نے دیکھا کہ وہ ایگزائل میں چلی گئی, ایون نواز شریف بھی چلے گئے, پھر زرداری نے بھی ایک مفاہمت کا بادشاہ کہہ لیجئے جس کو ہم کچھ بھی کہہ سکتے ہیں, پھر مولانا فضل الرحمان, یہ سارے ایون کے جو خاص طور پر ولی فیملی ہے, مطلب میں ان کو ہم بالکل مائنس نہیں کریں گے, آج کل وہ بھی بڑی آوازیں اٹھا رہے ہیں. تو کیا یہ جو موجودہ کرائسس ہے, میں تو کہوں گی کسی اور کے لیے تو یہ کرائسس ہی ہے نا, پولیٹیکل کرائسس, تو کیا مشکل کیا ہے, کیوں نہیں مینیج ہوتا؟ دیکھیں آپ سیاسی لوگوں کو کبھی مائنس نہیں کر سکتے, ٹھیک ہے. آپ اگر سروس میں ہیں اور 3 سال بعد, مجھے زرداری صاحب کے وہ الفاظ یاد ہیں, ہم تمہاری اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے, تم نے 3 سال کے لیے رہنا ہے, ہم نے یہیں پہ رہنا ہے. دیکھیں وہ کس سے مخاطب تھے, وہ جس سے مخاطب تھے, بات دراصل ہے ہی یہ بالکل کہ جو اس عہدے پہ آتا ہے 3 سال ہے یا 5 سال ایکسٹینشن لے لے, لیکن اس کے بعد انہیں چلے جانا ہے. بالکل. کہاں ہے جنرل باجوہ آج, کسی کو پتہ ہے کہاں ہے پرویز مشرف, کہاں ہے, آپ ان کی ڈیتھ ہوگی, آپ اوپنلی ان کا جنازہ نہیں پڑھ سکے یہاں پہ, ٹھیک ہے. کمرے کے اندر پولیس والوں نے, ان کے فوجیوں نے سلوٹ کیا, ایون آپ کے اچھے کام بھی بھول جاتے ہیں لوگ, تو کہاں گئے. لیکن پولیٹیکل لوگوں کی لیگیسی جو ہوتی ہے وہ چلتی ہے, اس کو آپ مائنس نہیں کر سکتے. دیکھیں آپ الطاف حسین کو آپ نے کیا کیا, آپ نے کراچی سے مائنس کرنے کی کوشش کی, جماعت تو ان کی ہے نا, بالکل عام ان کا ووٹر کراچی میں آپ جائیں نا, جیسے ہی ہیں, برے تھے, بھائی لوگ تھے, جو بھی تھا, آپ آج بھی بات کریں وہ کہتے ہیں ووٹ الطاف حسین کا. بالکل, اور انہی کے لوگوں سے میں کہتی ہوں حکومتیں بنتی ہیں, پی ٹی ایم کی بھی دیکھ لیں, انہی سے بنتی ہیں. آپ نے نواز شریف کو مائنس کرنے کی کوشش کی, کیا ہوا, آج ان کی بیٹی وزیر اعلیٰ ہے, بھائی وزیر اعظم ہے, وہ مائنس ہوئے. بے نظیر آپ نے مائنس کرنے کی کوشش کی, مجھے یاد ہے وہ کہتے تھے نو بے نظیر نو نواز شریف, ٹھیک ہے. انہوں نے بھی 8-10 سال حکمرانی کر لی, لیکن پھر وہی 2 پارٹیاں آئیں آگے. اب ان کی تیسری نسل تیار ہو رہی ہے, تو آپ نہیں مائنس کر سکتے. آپ دیکھیں جو سیاسی لوگ ہوتے ہیں عوام کے اندر, دیکھیں ان کی روٹس ہوتی ہیں, کہیں نہ کہیں روٹس تو ہوتی ہیں نا. آپ مانتے ہیں, آپ ووٹ دیتے ہیں, ہم ووٹ دیتے ہیں, ہم سب ووٹ کے لیے نکلتے ہیں, اپنے اپنے پسندیدہ لیڈر. ہم کسی ڈکٹیٹر کو ووٹ دینے کے لیے تو کبھی نہیں نکلتے نا, یہ فلاں جرنیل کو ہم ووٹ دینے کے لیے تو نہیں نکلتے. ہم یہی سیاسی لوگ ہیں, انہیں کو ہم نے ووٹ دینا. اور یہ میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ پاکستان کے عوام کو یہ ڈیسائیڈ کرنے دیں, یہ آئین ان کو اختیار دے رہے ہیں. ہمیں ووٹ کا اگر حق دیا, ہم کسی چور کو سلیکٹ کریں, ڈاکو کو سلیکٹ کریں, ہم لوگوں نے سلیکٹ کیا نا, آپ اس رائے کا احترام کریں. تو جب رائے کا احترام نہیں ہوگا اس کا, تو پھر یہ انارکی پھیلے گی, اور آپ کہیں گے یہ بھی مائنس ہو گیا. یہ مائنس اللہ کی ذات کرنے والی, کوئی کسی کو ایسے مائنس کسی کو نہیں کر سکتا. بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں. جناب فیض پہ جو چارج شیٹ ہمارے سامنے ہے, ماضی میں بھی اگر ہم دیکھیں بہت سارے ایسے نکات ہیں, میں دہراؤں گی نہیں ان کو, کہ وہ سارے ہم نے دیکھے ہیں, یہ سب کچھ ہماری آنکھوں کے سامنے ہوا ہے. کیا سمجھتی ہیں, کیا عمران خان کو ٹریپ کرنے کے لیے یہ سارا کچھ جو ہے ہو رہا ہے, کہ عمران خان کو واقعی جو سویلینز کو اجازت مل گئی, عمران خان کو بھی ملٹری کورٹس میں ٹرائل کیا جائے گا؟ دیکھیں یہ 20 جنوری سے پہلے بہت کچھ تبدیل ہوگا پاکستان کی سیاست میں, اور ایک ڈیٹ ہے 20 جنوری, یہ سب ذہن میں رکھ, ٹھیک ہے. اس سے پہلے اتنی تیزی سے تبدیلیاں ہو رہی ہیں نا. ابھی پچھلے دنوں فیصل باڈا نے خود کہا جی 40 دن ہیں, آپ گن لیں, تو آپ 40 دنوں کو گنیں, 20 جنوری تک وہ 40 دن بن رہے ہیں. تو اس سے پہلے حکومت اور یا اسٹیبلشمنٹ یا ریاست جو بھی فیصلہ کرنا چاہتی ہے, اور آپ کو ہیسٹ میں چیزیں چلتی ہوئی دکھائی دیں. فیض حمید آپ کے بندے ہیں, آپ کا ادارہ ہے, آپ کے تھے, آپ ان کو جو مرضی کرنا ہے کریں, آپ ٹھیک ہے. لیکن سویلینس کے ساتھ اگر آپ ان کو فوجی عدالتوں میں گھسیٹیں گے تو یہاں کوئی نہیں بچے گا. یہ پھر آپ ذہن سے نکال دیں. اور فیض حمید پہلے ڈی جی آئی ایس آئی نہیں تھے جن کی سیاست میں انوالومنٹ تھی, اس سے پہلے پھر 1954 سے آپ شروع کریں, یا پھر آپ وہ اسد درانی تو ایفیڈیوٹ لکھ کے دیا ہے جنرل اسد درانی نے کہ ہم نے پیسے بانٹے, مرزا اسلم بیگ نے بانٹے, حمید گل تھے اس میں تھے, تو آپ سب کے پھر ٹرائل کریں, پھر تو قبروں کا بھی ٹرائل کریں. آپ کس کو روکیں؟ ابھی فیض حمید کو کہہ رہے ہیں جی عمر قید, پھانسی, کچھ بھی ہو سکتا ہے. جب جنرل درانی کو کچھ نہیں ہوا تو کیا جنرل فیض جنہوں نے ایفیڈیوٹ خود لکھ کے دیے, دیکھیں ان پہ کرپشن کے تو اس طرح کے الزامات نہیں ہیں. اب وہ آپ نے تو سیاسی نوعیت کے الزامات لگا رہے ہیں, اور وہ بھی شاید آپ کی آپس کی جنگ ہے جس کے لیے, اور کسی کو قربانی کا بکرا بنانے کے لیے آپ ایسا کر رہے ہیں. تو یہ خام خیالی ہے کہ شاید آپ فوجی ٹرائل بھی کر لیں گے. وہ مشاہد حسین اکثر کہتے ہیں نا یہ ٹویٹ کی مار ہے, یہ ایک فون کال کی مار ہے. ایک فون کال آتی ہے,
اور پھر یہاں بہت کچھ تبدیل ہو جاتا ہے. دیکھیں اگلے یہ اسامہ بن لادن کو پاکستان کی ٹیریٹری میں مار کے چلے گئے آپریشن, تو ہم یہاں سوئے ہوئے تھے, اگلے دن صبح انہوں نے فون کر کے بتایا مبارک ہو کہ ہم یہ آپریشن کر گئے ہیں. تو اتنے ہم ابھی خود مختار نہیں ہوئے. اگر امریکہ یہاں رجیم چینج کر سکتا ہے تو وہ اس رجیم چینج کو ریورس بھی کر سکتا ہے. آسما جب رجیم چینج کی بات کرتے ہیں نا تو پاکستان میں بھی جب لوکلی بھی رجیم چینج کرنے کی کوشش کی گئی یا کر دیا گیا, ایون بے نظیر نواز شریف, بہت سارے سیاستدان ہم نے جاتے ہوئے دیکھے, لیکن لوگوں نے مٹھائیاں بانٹی. عمران خان جب گیا ہے تو وہ لوگوں نے کہا ایک ڈائری لے کے گیا ہے, یہ واپس آئے گا, اسے واپس آنا ہے. پھر چاہے نقدہ کوکا ہو یا عمران خان کو آنا, یہ بے پناہ گانے جس کو بیچارے کو کوئی نہیں جانتا تو اس کو بھی اللہ نے بڑی عزت اور شہرت دی. کوئی جادو ہے جو کہتے ہیں سر چڑھ کے بول رہا ہے. آپ کو کیا لگتا ہے کیا وجہ ہے عمران خان نفرت نہیں ہو سکی لوگوں کو عمران خان سے؟ پہلے ویسے سیاستدان بیچارے اس کی نظر ہو جایا کرتے تھے, کیا وجہ ہے؟ میرے خیال سے وہ کرپٹ نہیں ہے. ایک جملہ جو ان کے لیے ہے کہ وہ کرپٹ نہیں, یہ مخالفین بھی ان کے مانتے ہیں. دیکھیں یہ ان کے مخالفین بھی مانتے ہیں وہ کرپٹ نہیں ہے. تو شاید پاکستان کے عوام کو ان کی یہ ادا پسند آئی کہ جتنے اس سے پہلے آئے لوگ کہتے تھے نا اگر چلیں کھاتا ہے تو کھلاتا بھی ہے, وہ نہ خود کھاتا ہے نہ کسی کو کھلاتا ہے. تو لوگ بھی ان کا مزاج سمجھ گئے ہیں کہ وہ کرپٹ نہیں ہے. جو کچھ بھی ہے آنیسٹ انسان ہے, اور انہوں نے کوئی کرپشن کے چارجز, اب یہ تو ان کے مخالفین بھی مان رہے ہیں. بار بار فیصل واڈا کی بات کریں, پچھلے دنوں وہ خود کہہ رہے ہیں کہ بانی جو ہے کرپٹ نہیں ہے, ان کی اہلیہ کرپٹ تھی, بانی نے کرپشن نہیں کی, ان کی اہلیہ نے کرپشن کی, بانی نے یہ نہیں کیا. تو وہ مخالفین بھی, بدترین مخالف بھی مان رہے ہیں کہ وہ کرپٹ نہیں ہے. تو یہ شاید پاکستان کے عوام کے لیے ایک بہت بڑی بات ہے کہ جو جس لیڈر کو وہ پسند کرتے ہیں, جس پہ لوگ جانے چھڑکنا, تو ہم کہتے تھے نا, تو یہاں تو ہم نے لوگوں کو قربان ہوتے دیکھا ان کے نام پہ. جو لوگ ڈی چوک میں یہاں شہید ہوئے ہیں, مرتے دم کہہ کے خان کو بتانا ہمارے لیے جان دے گیا, ہم آئے تھے. تو یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے جانیں اپنی دی, اور وہ اس لیڈر کے لیے میں یہی کہہ سکتی ہوں کہ شاید وہ اس حد تک اب چلے گئے ہیں لوگ کہ آپ اس کو ریورس نہیں کر سکتے. ابھی بھی آپ دیکھ لیں 3-4 سال کا بچہ ہوگا, آپ اس سے پوچھتے ہیں وہ بھی کہے گا عمران خان. چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اسکولز میں جاتے ہیں تو وہ واپس آ کے کہتے ہیں کہ ہماری کلاس میں عمران خان کے نعرے لگ رہے تھے. تو جو ہماری جنریشن تھی, جو ابھی کی جنریشن تھی, جو بزرگ تھے ہمارے, تو وہ تو چلیں ان کے اپنے نظریات تھے. تو ابھی 50 سال والا, 60 سال والا, 40 سال والا, 30 سال والا, اور ابھی یہ 4-5-6 سال والا, وہ اگلی آپ کی 3 جنریشن بھی لے گیا. تو اب آپ مائنس کریں یا پلس کریں, جو ان کا کام وہ ملٹیپلائی ہوتا جا رہا ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو آسما میرے خیال میں نواز شریف کو جو مائنس کرنا چاہ رہے تھے وہ تو مائنس نہ کر پائے, لیکن مجھے لگتا ہے ان کی بیٹی اور بھائی نے بڑی خوبصورتی سے نواز شریف کو مائنس کیا ہے سیاست سے. کہیں چپ ہو گئے, کہیں بات چیت نہیں. برخدات آتی ہیں, ان سے ملاقات ہو جاتی ہے, پاکستانی صحافیوں کی رسائی نہیں ہے. تو لیکن آپ دیکھیں نواز شریف کس خوبصورتی سے, میں خوبصورتی ان سینس کہوں گی, فیملی میں بھی جب بھی وہ پاور کی جنگ چلتی ہے نا تو پھر باپ بیٹا بھی جو ہے جب لڑتے ہیں تو وہ والی صورتحال بن جاتی ہے. کیا واقعی ان کو ود ان فیملی مائنس کر دیا گیا؟ میرے خیال سے مائنس تو شاید کر دیا گیا. انہوں نے اپنی بیٹی کی مجبوری شاید سمجھی کہ وہ بہت ڈیسپریٹ تھیں اقتدار میں آنے کے لیے, یا وہ آگے اقتدار سنبھالنے کے لیے, یا پارٹی کی بات توڑ سنبھالنے کے لیے. لیکن آپ کو بھی بڑی اہل لگتی تھی کہ انہیں سیاست میں آنا چاہیے, یہ بھی ایک پرانی بات ہے. پرانی باتیں میں نہیں شیئر کرنا چاہوں گی اس کو, لیکن وہ یہ کہ وہ کافی ڈیسپریٹ تھیں, وہ پارٹی کی بات توڑ سنبھالنے والوں میں سے تھیں, اور میاں صاحب نے بھی ان پہ ٹرسٹ کر کے ان کو آگے لے کے آئے ہیں, اور وہ شاید وہ خود بھی تھک چکے ہیں. شاید ان کو لگتا ہے 3 بار تو دیکھیں پرائم منسٹر رہ گئے, اس کے بعد کیا. لیکن ایڈ تو چھپایا تھا کہ وزیر اعظم نواز شریف, دیکھیں قدرت کی نتیجہ وہ نہیں نکلا. آپ دیکھیں نا, انسان سوچتا کچھ ہے اور ہوتا کچھ ہے, اللہ کا کچھ پلان ہوتا ہے. تو وہ انہوں نے تو چھپوا دیا وزیر اعظم. تو لیکن وہ جہاں قبولیت ہے وہاں ابھی بھی وہ قبول نہیں ہے, مقبول بھی نہیں ہے, اور قبول بھی نہیں ہے. تو ان کے نام پہ بھی کہتے ہیں نا ہم نے فلاں پہ کانٹا لگا دیا, تو ان پہ بھی کانٹا لگا دیا انہوں نے, اور انہوں نے بتا دیا آپ کی بیٹی آ سکتی ہے, بھائی ایکسیپٹیبل ہیں, آپ ایکسیپٹیبل نہیں ہیں. تو کیا یہ جیسے پیپلز پارٹی ایک چھوٹی جماعت کے طور پر رہ گئی, ان کے عوام میں وہ مقبولیت نہیں رہی, اب نون لیگ کا فیوچر آپ کو یہی نظر آ رہا ہے؟ کیا نظر آ رہا ہے؟ ایگزیکٹلی ایسا ہی ہے. پیپلز پارٹی دیکھ لیں کس قسم کی ہے. پیپلز پارٹی تو سندھ میں وہ بھی آپ جس طرح وہاں جبر پہ ووٹ لگوا لیں, 3 پہ ووٹ لگوا لیں, اور عوام میں تو نہیں آپ کو ملتے کہ کوئی ان کے کینڈیڈیٹس کوئی 400 یا 500 ووٹ بھی نہیں حاصل کر پاتا. پنجاب کی اگر آپ بات کریں یا کہیں اور کی, ہاں فارم 47 میں تو سب کچھ ہو جاتا ہے, آپ ووٹ کس کو دیں, اور وہ ٹھپے اور ڈبے میں سے کس طرح سے چینجز آتی ہیں. ہاں نواز شریف کی پارٹی بھی, اب یہ تو ان کے اپنے لوگ کہہ رہے ہیں. میں آج پڑھی تھی قرم دستگیر نے بڑی
شکایت والا ایک انٹرویو دیا اور انہوں نے کہا کہ 1 سال ہو گیا میاں نواز شریف سے ہماری ملاقات نہیں ہوئی, پارٹی کے اندر ہماری پارٹی جو ہے ابھی ڈیسک ٹاپ کی پارٹی ہے, وہ انٹرنیٹ کی یا سوشل میڈیا کی ہماری پارٹی نہیں بنی, وہ اس دور سے ہی نہیں نکلے, کمپیوٹر کے دور سے. ہاں, تو دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہے. تو یہ بھی دیکھ لیں نا, تو ابھی تو کسی کے بل بوتے پہ آ گئے, تو اب اگلے جو الیکشنز ہونے ہیں تو اس میں تو بالکل ہی صفایا ہے, اب تو بالکل بھول جائیں, کیونکہ ان 2 پارٹیز نے جو کچھ کیا پاکستان کے عوام کے ساتھ, معذرت کے ساتھ, میرے خیال سے پاکستان کی ہسٹری میں ایسا نہیں ہوا. پولیٹیکل جماعتیں ہوتی تھی, وہ مقابلہ کرتی تھی, ان کا مین فوکس ہی ہوتا تھا ان کا ووٹر, وہ اپنے ووٹر کے پاس جاتے تھے, ووٹر کو کھینچتے تھے, چاہے سلوگنز کے ذریعے, چاہے کسی برائب کے ذریعے, چاہے ان کی گلی محلے کا سڑک پکی کرا دی, نلکے لگوا دیے, وہ ووٹر کو ترجیح دیتے تھے. ان سب نے گیٹ نمبر 4 کو ترجیح دی. انہوں نے کہا یہاں سے ہمیں قبولیت ہے تو ہم 5-5 سال حکمرانی کر سکتے ہیں, عوام نے کیا کرنا ہے, یہ تو ووٹ جس کو دیتے ہیں اگلے دن ڈبے تبدیل ہو جاتے ہیں, تو اس عوام جائے بھاڑ میں, اس عوام کو تو ہم نے کچھ نہیں پوچھنا, تو وہ کہیں اور قبولیت اپنی جا کے تلاش کرتے ہیں. تو یہ چیز زیادہ دیر تو نہیں چل سکتی. اب آپ دیکھیے گا آنے والے دنوں میں ایک بات ہوتے ہیں. اچھا, الیکشنز پہ آگے, اگر آنے والے دنوں میں آپ بلاول کا فیوچر دیکھ رہے ہیں, عمران خان کا یا مریم کا؟ دیکھیں فیوچر تو اللہ بہتر جانتا ہے, لیکن عوام میں مقبولیت دیکھ لیں. مقبولیت کی بات اگر ہم کرتے ہیں تو وہ عمران خان ہے, قبولیت کی بات کرتے ہیں تو وہ مریم بھی ہو سکتی ہیں جن حلقوں میں, یا بلاول بھی. دیکھیں نا, میں نے آپ کو بھی بریف کر دیا کہ کہاں سے وہ چاہ رہے ہیں, ہم کہاں جائیں گے, جنہوں نے ان کو بنانا ہے وہ بنا دیں گے. وہ مجھے اور آپ کو تو نہیں بنائیں گے نا, ہمارے بچوں کو بھی نہیں بنائیں گے. وہ انہی خاندان کے جو لوگ ہیں, بلاول ہو گیا, آگے ان کی اولادیں ہو گئی, مریم ہو گئی, ان کی اولادیں, جو پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ تو ملک چھوڑ کے جا رہے ہیں, وہ تو رہتے ہی نہیں. انہیں پتہ ہے کہ اس ملک میں ان کا سروائیول نہیں ہے. تو یہی خاندان ہے, انہوں نے ہی جانا ہے, کرپشن کرنی, باہر چلے جانا, واپس پھر آنا. تو جو مقبول ہے وہ اس وقت تو اڈیالہ کا اسیر ہے, لیکن مجھے نہیں لگتا آپ زیادہ دیر ان کو قید کر کے رکھ سکتے ہیں. بالآخر ایک نہ ایک دن تو, اور عنقریب وہ باہر ہوں گے, یا آپ لکھ لیجیے گا میری بات. 20 جنوری بھی آپ نے دیا, مانڈیس نیوز میں ہم دیکھ لیتے ہیں آنے والے دنوں میں. رائٹنگ آن دا وال ہے, وہ باہر ہوں گے بہت جلد, اور اقتدار میں آئیں گے انشاءاللہ. ڈائری لے کے واپس آ رہے ہیں عمران خان, آسما چودھری کہہ رہی ہیں. اب یہ نہ سمجھے کہ میں پوری ان کی سپورٹر بن گئی, لیکن جو کچھ چیزیں ہیں آپ دیکھ رہے ہیں ایسا ہی ہے. اگر عمران خان آتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے پھر نواز شریف دوبارہ سے متحرک ہونے کی کوشش کریں گے؟ نہیں, وہ باہر چلے جائیں گے, وہ یہاں رہیں گے ہی نہیں. وہ ویسے بھی اپنے آپ کو انہوں نے دیکھے نا سائڈ لائن پہ کر دیا ہے. شروع میں آئے تھے, ایک تقریر کی, جلسہ, آپ کو کسی کیمپین میں وہ نظر آئے باہر اس طرح سے؟ وہ نظر نہیں آئے. اس کے بعد وہ ایون اسمبلی کے اجلاس میں وہ نہیں جاتے, جو دیکھیں ایک پراپر فورم ہے نا, جمہوری فورم ہے آپ کے پاس, آپ وہاں جائیں, بیٹھیں, خطاب کریں, وہ وہاں بھی نہیں جاتے. تو ان کا شاید انٹرسٹ ہی ختم ہو گیا پاکستان کی سیاست سے, وہ باہر جانے کو ترجیح دیں گے. اور وہ ایز سون ایز جب چیزیں تبدیل ہوں گی بہت جلد آپ کو لگتا ہے کہ بلاول نے زرداری صاحب کی پالیٹکس کو اپنی پالیٹکس پہ ڈومینیٹ کیا ہے, بے نظیر کی سیاست لوگ دیکھنا چاہتے تھے وہ نظر نہیں آئی؟ آپ کی رائے کیا ہے؟ دیکھیں بلاول سیاست کرنا چاہتے ہیں, ان کے والد ان کے آگے آ جاتے ہیں, اور بلاول میں اسپارک ہے, وہ کرنا چاہتے ہیں. وہ ہمیں الیکشن کیمپین کے دنوں میں نظر آیا, وہ جس طرح کی تقاریر کرتے تھے, میاں نواز شریف کو بڑا لوگ کہتے تھے بیوی کا بیٹا ہے, لیکن وہ جو سیاست کرنا چاہتے تھے شاید ان کے والد نے ان کو نہیں کرنے دی, اور انہوں نے بھی آہستہ آہستہ بلاول کو سمجھا دیا ہے یہی دروازے ہیں, انہی کے رستے, یہی راہداری ہیں, انہی سے آپ اپنا رستہ بنائیں گے. آپ بھول جائیں کہ عوام میں جو آپ کے نانا کی مقبولیت تھی یا جو آپ کی والدہ کی تھی, آپ اس طریقے سے جا سکتے ہیں. تو شاید بلاول بھی اب والد کے نقش قدم پہ چل پڑے. وہ آپ کو نظر آ گیا ہوگا 26ویں ترمیم میں کتنے ایکٹیو رہے ہیں, اور بیٹے کے ذریعے انہوں نے سارے کام کروائے ہیں, آپ نے دیکھا ہی ہے. آسما ایک آخری سوال آپ سے, یہ جو سارا پولیٹیکل کرائسس ہے پاکستان میں, سب سے زیادہ نظر آ رہا ہے ایگوز کی جنگ ہے. گیٹ نمبر 4 کی بھی ایگو ہے, عمران خان کی بھی ایگو ہے, نون لیگ کی بھی ایگو ہے, وہ بھی پی ٹی آئی کے ساتھ نہیں بیٹھنا چاہتی. پیپلز پارٹی کی اپنی ایک ایگو ہے, ان کو تو یہی نہیں بھولتا کہ یہ میں چور کہتا تھا, یہ اس نے ایک نیریٹو جو ہے اسٹیبلش کر دیا. اس وقت سب سے بڑا جو ریاست کے پاس ایک چیلنج ہے نا, وہ بیانیہ ہے, نیریٹو نہیں بن رہا. آپ کیا سلوشن پیش کرتی ہیں؟ کیا واقعی اس طرح سے سوشل میڈیا پر پیڈ نیریٹو بنانے سے نیریٹو بن جائے گا؟ کیونکہ بن نہیں رہا ہے. ایک جو عمران خان کا نیریٹو ہے نا, اس میں پسند ناپسند نہیں ہے, جو بھی ہے نا, جھوٹا سچا, یہ ایک الگ ڈیبیٹ سائڈ پہ رکھ دیں, لیکن وہ نیریٹو بچے تک پہنچ گیا ہے. یہ جو بات ہے نیریٹو نہیں بنا دے رہی. نیریٹو اگر پیسے دے کے بنتا تو آج میاں نواز شریف بڑے مقبول لیڈر ہوتے. ٹھیک ہے, ان کے ساتھ بھی زیادتیاں ہوئی ہیں, مانتے ہیں ہم اس چیز کو, ان کے ساتھ بھی ہوئے, لیکن وہ زیادتیاں سائڈ پہ چلی گئی ہیں. وہ اب کسی کو یاد بھی نہیں ہے لوگوں کو, کیونکہ انہوں نے جو کچھ کیا لوگ اس کو بھول چکے ہیں. جو بے نظیر صاحبہ کے ساتھ ہوا, جو پاکستان کے اندر ان کو لایا گیا یا ان کو مارا گیا,
تو وہ لوگ بھی شاید میرے خیال سے اس طرح سے بھول چکے ہیں کیونکہ وہ نیریٹو زیادہ دیر چلا نہیں سکے. آپ دیکھیں نا باقی آپ ان لوگوں نے ووٹ کو عزت دو کا نعرہ ایک بڑا مقبول ہو گیا تھا جی لوگوں کا, جی واہ ووٹ کو عزت دو. تو پھر ووٹ کو عزت جس طرح سے اس جماعت نے دی سب کے سامنے, اس پہ تو مجھے کچھ کہنے کی, ایون ان کی جماعت کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ ووٹ کو عزت دو کر جو انہوں نے نعرہ لگایا اور اس کے ساتھ الگ ہو گئے بہت سارے لوگ, بہت سارے. تو دیکھیں بیانیہ وہی ہے جو پاکستان کے عوام کے درمیان مقبول ہے. یہ باتیں چھوڑ دیں کہ آپ پیڈ کیمپین چلا لیں گے ٹی وی پہ. میں تو ٹی وی دیکھنا چھوڑ دیا ہے. ابھی آپ بلٹن لگائیں یا کوئی پروگرام دیکھیں, ہر 2 ایڈ کے بعد ایک ایڈ مریم نواز کا آ رہا ہے. دیکھیں پیڈ کانٹینٹ آ رہا ہے نا, تو بیانیہ بنانے کی کوشش ہے. اتنی نفرت کرتے ہیں جتنا وہ چلتا ہے ایڈ, لوگ نفرت کر رہے ہوتے ہیں. لوگ کہتے ہیں کہ یہ ہمارے پیسوں سے ایڈز چل رہے ہیں, یہ ان کے پیسوں سے نہیں چل رہے. پنجاب گورنمنٹ نیچے لکھا ہوا ہے. یہ آپ پی ٹی وی کے علاوہ باقی چینلز کی بھی بات میں باقی چینلز پہ بھی آپ نے دیکھا ہی ہوگا اس طرح کے ایڈز جو ہیں, پیڈ کیمپین ہے یا پیڈ. آپ ٹک ٹاک پہ وہ اپنے چائنا وزٹ کو لے لیا, کوئی اور انہوں نے کوئی کام کیا, اچھا کام کیا ہوگا جو بھی, تو وہ بھی چلاتے ہیں. لوگ اس پہ تنقید کر رہے ہوتے ہیں. تو اگر پیڈ کیمپین ہو یا بیانیہ اتنا ہی اسٹرانگ ہو تو وہ عوام میں مقبول ہو. دیکھیں عوام بہت باشعور ہو چکے ہیں, لوگ بہت سمجھدار ہو گئے ہیں. اور پہلے تو میں اور آپ بیٹھ کے بتاتے تھے نا پروگرام 8 بجے کرتے تھے کہ جی یہ ٹھیک ہے, یہ غلط ہے, یہ وہ. اب لوگ ہمیں بتاتے ہیں یہ ٹھیک ہے اور یہ غلط ہے, اور آپ صحیح کہہ رہے ہیں اور آپ جھوٹ کہہ رہے ہیں. یہ اب پاکستان کے عوام, اور یہ شعور خان صاحب نے دیا, یہ ہمیں اس کو ماننا ہوگا. یہ انہوں نے سیاسی شعور جو دے دیا ہماری آنے والی جنریشن کو بھی. اب کوئی بیانیہ اس کو توڑ نہیں سکتا, یا لوگ اس کو بیانیوں کو ہرا نہیں سکتے میرے خیال سے. بہت شکریہ آسما چودھری صاحبہ, آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا مائنس نیوز کے لیے. جس طرح سے آسما نے کہا نا کہ جو سیاسی شعور پاکستان کو ضرورت ہے ویسے اور زیادہ دینے کی, لیکن جو خان نے یہ پلس کر دیا نا یہ مائنس نہیں ہو پا رہا. اور فی الوقت مجھے لگ رہا ہے شاید 2-3 دہائیوں کے لیے اگر عمران خان زندہ رہتا ہے تو آپ دیکھ لیجیے شاید انہی کا راج ہو سکتا ہے. لیکن ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ جو انہوں نے نعرہ لگایا نا وہ اسے عملی طور پر ایگزیکیوٹ کر پائیں گے نہیں کر پائیں گے, انہیں موقع ملے گا نہیں ملے گا. ویسے پیش گوئی کے مطابق تو 20 جنوری تک جو چیزیں ہیں وہ بالکل بدل جائیں گی اور عمران خان باہر آ رہا ہے. فردر بھی آپ کو اپڈیٹس دیتے رہیں گے, اسی طرح کے بہترین انٹرویوز آپ کے لیے پیش کرتے رہیں گے. فالو کرتے رہیے, دیکھتے رہیے مائنس نیوز.